تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا. جیسے سورج ادھر سے جائے گا جب ڈوبے گا تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں ایک گھڑی سجدہ کرتا ہے, اس کے بعد دوسری جانب جا کر کے طلوع ہو جاتا. تو جب جس وقت میں سورج سجدہ کر رہا تھا, جس وقت میں سورج ڈوب رہا تھا, این اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ تو واپس آ جا, کیونکہ میرے دیوانے کی نماز چھوٹ چکی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ, کوئی سورج سے پوچھنا چاہے کہ تو اللہ کو سجدہ کر رہا تھا, پھر رسول اللہ کے اشارے پر تجھے واپس آنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو نے آج اپنے سجدے کو کیوں قربان کر دیا؟ تو بتانے والا یہ بتائے گا, سورج یہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا, ارے تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی کہ حضرت علی نے, ایک دیوانے نے رسول اللہ کی نیند پر اپنی پوری نماز مار دی ہے, جب میں رسول اللہ کے اشارے پر اپنا ایک سجدہ کی دعا کرتا ہوں. چاند اپنی زبان حال سے, سورج اپنی زبان حال سے جواب دے رہا ہے. اے دیکھنے والوں, اپنی بین آنکھوں سے دیکھو تو صحیح, ایک دیوانے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک پر اپنی پوری نماز, اور وہ بھی ایسی نماز جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, اس پوری نماز کو وار دیا ہے. اگر اللہ کا محبوب جاگنے کے بعد مجھے اشارہ کرے تو کیا میں اپنا ایک سجدہ قربان نہیں کر سکتا؟ یہ ہوتی ہے محبت کی بات, یہ ہوتا ہے ادب کا مقام. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اشارے پر جب سورج الٹ آیا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار, سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار, اندھے نہیں دیکھ لے قدرت رسول اللہ. یہ ہے ہمارے پیارے محبوب. اچھا, ایک بڑی بہترین بات میں بیان کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. سارے لوگ جانتے ہیں معراج ہوئی اللہ کے رسول کو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس یہاں پہ آیت موجود ہے. کیا فرماتا ہے؟ اللہ پاک ہے وہ ذات. اچھا, اللہ نے اپنی پاکی خودی پر بیان فرمائی, سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات. حضور اجمل شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری وہ حمد ہے جو تو نے اپنے آپ فرمائی, تیری وہ حمد ہے جو تو نے اپنے آپ فرمائی. کہاں حق حمد کا ہوگا ادائیں حمد کا ہوگا ادائیں مدحہ خانوں سے, اور کرے اجمل ثنا کیوں کر کہ نا واقف ہے منزل سے, کرے اجمل ثنا کیوں کر کہ نا واقف ہے منزل سے. ارے وہی چلتے ہیں اس رہ میں جو واقف ہے نشانوں سے, واقف ہے نشانوں سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج پر بلایا, قرب خاص میں بلایا. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ نے ملاقاتیں فرمائی اور کیا کیا راز کی باتیں ہوئی, وہ ساری بڑے علماء کی حکمتیں بیان کرتے ہیں. لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو 50 وقت کی نماز عطا فرمائی. کتنے وقت کی نماز عطا فرمائی؟ 50 ٹائم. اچھا, 50 ٹائم کی نماز اگر عطی ہوتی اس زمانے میں ہم لوگوں کو اوپر کیا حال ہوتا؟ زور پڑھتے تو عصر شروع ہو جاتی, عصر پڑھتے مغرب شروع ہو جاتی, مغرب پڑھتے تو پھر ابابین شروع ہو جاتی, اس کے بعد عشاء شروع ہو جاتی, تہجد شروع ہو جاتی, اس کے بعد میں فجر شروع ہو جاتی, پھر چاشت, اشراق, ابابین, پھر خشوع, پھر خشوع, پھر اس کے بعد میں جی صلاۃ التسبیح اور تمام جتنی بھی نمازیں تھیں, اگر وہ 50 وقت کی نماز اس زمانے میں موجود ہوتی تو ایک بندہ, اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رسول اللہ کا ہمارے اوپر احسان نہ ہوتا تو بندہ پہلی بار 12 سال کے بعد میں مسجد میں جاتا اور اس کی میت باہر نکل کے آتا. لیکن رسول اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, اللہ نے کتنی نماز دی؟ 50 ٹائم کی نماز. رسول اللہ لے کر کے واپس آئے, چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب, اللہ سے ملاقات ہوئی, کیا لے کر کے آئے؟ فرمایا کہ میری امت کے لیے 50 ٹائم کی نماز کا تحفہ عطا فرمایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ کے حبیب, یہ نماز آپ کی امت پر بوجھ بن جائے گی, 50 وقت کی نماز بہت زیادہ ہے. یا رسول اللہ چاہیے اور کم کرائیے. اچھا, ایک بات بتاؤ, ہم محمد رسول اللہ کی, رسول اللہ ہمارے, موسیٰ علیہ السلام کو کیا فائدہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں یا کلیم اللہ, آپ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو زبان حال سے جواب یہ ملے گا کہ ایک تو مجھے اللہ کے حبیب سے محبت ہے, اس واسطے اللہ کے حبیب کی جو امت ہے اس سے بھی محبت ہے. سبحان اللہ. اور دوسری بات آگے بیان کریں گے
کہا یا رسول اللہ دوبارہ واپس جائیے اور کم کرائیے. کم گئے واپس. یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نماز تو میری امت پر زیادہ ہے, گرا گزرے گی, کم کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ 5 ٹائم کی کم کر دیں. پھر دوبارہ آئے, کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا 5 ٹائم کی کر دے, کم کر دی. کتنی رہ گئی؟ 45 وقت کی نماز رہی. کہا یا رسول اللہ دوبارہ واپس جائیے اور کم کرائیے, ابھی بھی آپ کی امت پر ہی بچنی ہے. پھر گئے, پھر 5 ٹائم کی. اسی طریقے سے ایک بار گئے, پھر دوبارہ کم کرائی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ پھر جائیے. کرتے کرتے کتنی بار گئے؟ 9 بار. 9 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے, حضور جاتے رہے, پھر آتے رہے, پھر 5 ٹائم کی کم کی. پھر گئے, پھر کہا یا اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بھی میری امت پر بوجھ بنے گی, پھر کم کر دے. اللہ نے پھر کم کر دی. اب پوچھنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا تھا, اللہ کو بھی علم غیب ہے کہ یہ لے کر کے تو جا رہے 50 وقت کی, مگر ابھی موسیٰ علیہ السلام جب انہیں واپس بھیج دیں گے تو مجھے کم کرنا پڑے گی, تو کیوں نہ ایک ہی بار کم کر دوں اور 5 ٹائم کی دے دوں. لیکن نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 کر کے کم کیوں کی؟ 9 بار اپنے محبوب کو دوبارہ آنا پھر جانا, دوبارہ آنا پھر جانا, ایسا کیوں کروایا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کی تھی تو اس وقت میں اللہ نے فرما دیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تعالیٰ تیرا دیدار چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں تو مجھے نہیں دیکھ سکتے, لیکن دیکھا بھی تو پورا کوہ طور جل کے راہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کا آنکھ بھی باہر آ گئی. تو کما حق کہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ نہ دیکھ سکے, لیکن آج اللہ کا محبوب علیہ السلام نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے قرب خاص میں جا کر کے ملاقات کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ بہو دیکھا ہے, جیسا دیکھنے کا حق ہے ویسا دیکھا ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جلوہ دیکھ کر کے آ رہے تھے, اللہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرے محبوب کو بار بار بھیج رہا ہوں, میرے مالک ایک بار میں نماز کم نہ کرنا. جتنی بار تیرا محبوب تجھے دیکھے گا ان کی آنکھوں کو اتنی بار میں دیکھوں گا, اور بس میں تیری تجلی کوہ طور پر برداشت نہ کر سکا, لیکن میرا محبوب ہی تجھے دیکھے گا. تیرے محبوب کی آنکھوں میں تیرا نور دیکھ لوں گا. یا اللہ تبارک و تعالیٰ میری وہ پیاس جو وہاں واپس رہ گئی تھی, میری پیاس جو وہاں باقی رہ گئی تھی, وہ میری پیاس باقی رہ جائے گی. یا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کر کے نماز کم نہ کرنا بلکہ باری باری کم کرنا, تاکہ تیرا محبوب تجھے دیکھتا رہے اور تیرے محبوب کو میں دیکھتا رہوں. سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھنے والے کا ہنر دیکھ رہے ہیں.